خداوند تیرا شکر. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. خوشی کے ساتھ بولیں گے ہاللویا. جوش سے بولیں گے ہاللویا. میں چاہتا ہوں خدا کے کلام پاک کو، خدا کے کلام کو بیان کرنے سے پہلے ہاللویا ہم ایک دوسرے کو کہیں گے ہاتھ ملا کر کہ آج کے کلام پاک کے وسیلہ سے سو گنا برکت کو نصیب کرے. ہاللویا. آج کے کلام پاک کے وسیلہ سے سو گنا برکت کو نصیب کرے گا. ہاللویا. ہاللویا. پیچھے والے بولیں گے ہاللویا. سنمائے بولیں گے ہاللویا. درمیان والے بولیں گے ہاللویا. آگے والے بولیں گے ہاللویا. 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 آئیے اب سب کی سوچ تاریوں میں 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 خدا کے کلام پاک اور خدا کے کلام کا خوشیاں ہماری پر سب کی سوچ تاریوں میں میں کلام خوشیاں دی. آئیے سوچ تاریوں سے کلام پاک کو لے کر کرتے ہیں. Praise. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. آئیے خداوند کی حضور میں شکر گزار کریں. ہاللویا. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند کا نام، اس کی شفقت اب بھی پیار لگا ہے. بچے بڑے بزرگ خدا کا بھاگ بھی یہاں موجود ہے. آئیے اس کی شکر گزار کریں. ہاللویا. تعریف ہو. ہاللویا. او ربا 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 شیمان تھورو روبیو. ہاللویا. اور بھی تیری کھارا زمان تھورو روبیو. ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. آئیے سب آتے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. باقی اگر کچھ لینے آئے ہیں تو یقیناً خدا آج دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. خدا میں کچھ بھی نہیں کرے سوا. ہاللویا.
اور ہماری جوان اور چھانٹ کر دے آج ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے تیرے کھلے ہوئے آسمان کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے تیرے ابر تیرے جلال تیرے مسا تیری حضوری کے لیے باپ تیرا شکر کرتے ہیں We are nothing Lord we are nothing without you Lord your name above all name Lord you are the King of kings you are a master God hallelujah we give all glory Lord to you Lord hallelujah Lord we are nothing we need you Lord we need you Lord hallelujah hallelujah yes yes amen hallelujah 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 خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ تمام کو میرا سلام آپ تمام کو سلام سلام جی میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کی بیس اور تھوڑا سا ایکو کرتا ہوں تھوڑا سا ہاللیلویا تھینک یو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند بھلا ہے اس کی شفقت ابدی اور پیار اس کا نرالا ہے ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں آج ہم وفاداری سے یہاں موجود ہیں ہاللیلویا 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 سب سے پہلے میں اپنے خدا باپ بیٹے اور پاک روح کا شکر گزار ہوں جو مجھے اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے ہاللیلویا اس کے بعد میں بھائی سرفراز پاسٹر عاشر اور تمام خادمین کا اور آپ تمام کا جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایک وارم ویلکم کیا ہے یہ سارا عزت جلال مجھے نہیں بلکہ میرے یسوع کو دے دیجیے ہاللیلویا 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 تعریف میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ کی طرح استعمال کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک یہ دنیا ہے جب تک اس کا وجود ہے وہ اپنے کام کو لیتا رہے گا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو واقعات کیسے ہی کیوں نہ ہو تنگ دستیاں ہوں پریشانیاں ہوں مشکلات ہوں ڈسٹرب ہوں اپنے کام کو لینا جانتا ہے اور اپنے کام کو لینے کے لیے مجھے آپ کی حاضری بتا رہی ہے کہ آپ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اس کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں اس کی ستائش کرنے والے لوگ ہیں اور وہ خوش ہے وہ شاد ہے کہ آپ اس کے گھر میں موجود ہیں آمین آمین آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالے پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب نکالیے اور اس کی 25ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں خروج 23واں باب 25ویں آیت آپ کے لیے میری جب بھائی سرفراز سے 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ میں ملتان آ رہا ہوں کسی کام سے صرف 1 سے 2 دن کے لیے تو انہوں نے کہا ضرور آپ آ رہے ہیں تو خدا کے کلام کو بھی شیئر کریں میں کہا ضرور خدا کے کلام اور انجیل کو سنانا ہی ہماری رسپانسبلٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے ہماری جاب ہے میں نے کہا یس سر آئی ایم ہیئر عیسائی نبی نے کہا کہ خداوند مجھے بھیج میں حاضر ہوں آج کون شخص کہتا ہے کہ خداوند میں حاضر ہوں تو مجھے بھیج اور جیسے ہی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ آئیں سو میں نے ساری میٹنگز کو کینسل کیا سارے وزٹس کو کینسل کیا اور خدا کی خدمت کے لیے موجود ہے سو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم خداوند کے کلام سے کچھ
چیزیں آج سیکھیں اور میرا ایمان ہے پاک گرو سکھانے کی قدرت رکھتا ہے. ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. میرے استاد جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے, سیمنری کروائی ہے, ان کا نام بشپ سیمن حسرت صاحب ہے. میرے استاد ہیں, دادا استاد, اور ان کے بیٹے سر سہیل شاہد صاحب وہ روحانی باپ ہیں میرے. اور ہمیشہ وہ مجھے جب مجھے کہیں ڈسٹرب ہوتا ہوں, میں کسی ورڈز کو لے کے میں رک جاتا ہوں, ٹھہر جاتا ہوں, تو مجھے گائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ. اور آنے سے پہلے جب میں اس کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے کہا خداوند میں جا تو رہا ہوں لیکن بات کیا کرنی ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے بالکل نہیں پتا خداوند کیا کلام کرنا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس بہت علم ہوتے ہوئے بھی ہم خالی ہوتے ہیں, اور جب ہم پاک روح کو روح قدس کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کی کھڑکیوں کو, آپ کی ونڈوز کو وہ کھول کر رکھ دیتا ہے. آمین. میرے ساتھ پڑھیے, اس کا ٹائٹل ہے وعدے اور ہدایت. خدا کے وعدے اور کیا ہیں؟ اسی وعدے کو لے کے ٹوری پھرنے ہیں. بس خدا نے وعدہ کیتے ہیں کہ کل دی روٹی دی پریشانی نہ, جاب ملے گی, ازدواج ٹھیک رہے گا, فائنینشیل کرائسس جاتے رہیں گے, ہمیں شفا ملے گی, آزاد ہوں گے, کینسر جاتا رہے گا. لیکن خدا کے وعدے اور خدا کچھ ہدایت دے رہا ہے, کچھ حکم دے رہا ہے, کچھ کمانڈ کر رہا ہے, کچھ آپ کو سجیشن اوپینین دے رہا ہے اپنا کہ میرے وعدے تو آج بھی ہاں کے ساتھ ہیں. لیکن اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تو نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں. اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا جی؟ عبادت کرنا. اور وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا جی؟ اور میں تیرے بیچ سے کیا دور کروں گا؟ اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقامت ہوگا, نہ کوئی بانچ رہے گی. میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ میں تیری عمر کو کیا کروں گا جی؟ سب خاموش رہے, اسی بزرگ بولے, میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا, پورا کروں گا, مکمل کروں گا. آمین. اور ہمیشہ ہم خدا کے گھر میں اس گھر سے آتے ہیں کہ خدا ہمارے حالاتوں کو بدل دے, ہمیں شفا دے دے, ہمیں ایک اچھی لائف سٹائل دے دے, ہمیں ایجوکیشن میں خدا پراسپر کر دے. ضروری ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے. خداوند ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے. آمین. لیکن خداوند یہاں کہہ رہا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا جی؟ عبادت کرنا. سوال یہ ہے, خدا تو ایک ہی ہے, بات یہاں آ رہی ہے تم اپنے خداوند کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. میں جب ہسٹری پڑھ رہا تھا, تواریخ پڑھ رہا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں, پاش صاحب کچھ جانتے ہوں گے کہ جو ہسٹری میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, باغوش کی پوجا کرتے تھے, پرستش کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. موسیٰ پہاڑ پہ کیا ہے, انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا ہے, اس کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. اور یہاں خداوند مجبور ہے, وہ کہہ رہا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو. تھوڑی دیر بہنوں جب دیکھیں, کلام کی طرف توجہ دیجیے. وہ کہہ رہا ہے تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. کیا آج میں اور آپ کسی اور خدا کی بھی تو نہیں پوجا کر رہے, عبادت کر رہے, پرستش کر رہے, گرجے بھی آ رہے ہیں تو کتے اور بھی جا رہے ہیں. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو کیا ہوتی ہے, سیدھی معلوم ہوتی ہے, انسان کی کتاب سے, لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے بھائی صاحب؟ موت ہے. موت ہے, کال ہے, تم دستی ہے. ہم ایسی راہیں اختیار کر لیتے ہیں جس کی انتہا میں موت ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے خدا کی کیا کرنا؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سم ٹائم ہم بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا دھیان, ہمارا گیان, ہماری سوچ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے.
اتنا زبردست انوائرمنٹ تھا ابھی یہاں پر. I just feel that the Holy Spirit and the presence of God. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ خدا کا روح یہاں موجود ہے. عزیزو, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے کوئی اور تو نہیں خدا بنا لیا, میں کیا اپنے خدا کو ناراض تو نہیں کر رہی یا کر رہا, میں کیا خداوند کے ٹائم کے مطابق کیا موجود ہوں کہ نہیں. ہمارا چرچ اگر 6 بجے لگتا ہے تو ہم 6:30 پونے 7 یا کلام سے پہلے پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہم خداوند کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا غیور خدا ہے, خدا جیلس کرتا ہے. ارے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے, بنایا ہے, اس کو میں نے کریٹ کیا ہے, اس نے ساری چیزوں کو کہہ دیا ہو جا ہو جا, ہو گئی. لیکن جب آپ کی اور میری بات آتی ہے, اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور زندگی کا دم پھونک دیا. اور جس نے آپ کو یہ دم, یہ زندگی, یہ سانسیں, یہ امید دی ہے, اس کو ہم ویٹ کرواتے ہیں, اسے ہم ڈینائی کرتے ہیں, اس سے ہم دور جاتے ہیں. میں اسپیسیفک پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خداوند کو ویٹ کرواتے ہیں. اگر 6 بجے کا ٹائم ہے, کیا ہم 10 منٹ پہلے آ کر خداوند کو حضوری میں جھک نہیں سکتے, دعا نہیں کر سکتے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ مذبح کی آگ جلتی رہے, ارے یہ بجھنے نہ پائے. آپ کے اندر خدا کا روح موجود ہے. عزیزو, آپ کی بھی خدا دعا سنتا ہے. اگر میری سنتا ہے, پاسٹر صاحب کی سنتا ہے, خاتموں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس نے کہا میں تیرے اندر ہوں, بلکہ تیرے بیچ میں ہوں, تیرے دل کے اندر میں بیٹھا ہوں اور تو میرا ہے. ہمیں شاید پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ویلیو کیا ہے. ہم ایمان میں چلتے چلتے ڈگمگانے لگتے ہیں. ایک جگہ طوفان آ گیا ہے, یسوع مسیح میرے سو رہے, شاگرد ساتھ ہیں, طوفان بہت برپا ہو گیا اور شاگرد ڈرنے لگے, کانپنے لگے. یسوع اٹھ اور ہمیں بچا. یسوع اٹھا. یسوع نے طوفان کو نہیں پہلے ڈانٹا, یسوع نے شاگردوں کی بے اعتقادی کا علاج کر دیا. اس نے کہا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ پھر طوفان کو خدا نے ڈانٹا اور حکم دیا تھم جا. کیا آج میں اور آپ ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں, ایسا اختیار رکھتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ اسے کوئی خالی نہیں جائے. یہ میرا ایمان ہے. جس سوچ کے مطابق یہاں موجود ہے, خداوند جولیاں بھر بھر کر آپ کو آج دینے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر بیٹے ہو تو وارث بھی ہو, اگر بیٹے نہیں تو وارث بھی نہیں. اگر ریلیشن میں ہو تو سب کچھ ہے, اگر ریلیشن نہیں ہو تو کچھ بھی. یاد رکھیے, سب سے پہلے آپ کے پاس آج سوال دے رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو کس طور سے کر رہے ہیں اور کتنا آنر دے رہے ہیں. اس کو پہلی بات. دوسری بات, عبادت, کیا وہ عبادت کر رہے ہیں جو اسے قبول و منظور ہے, یا 50-50 کہ I'll be there at 6:30 اور خداوند 6 بجے سے انتظار کر رہا ہے. ہمیں خداوند کی حضوری میں ٹائم سے آنا ہوگا. میں نے جب ٹاپک پوچھا بھائی سے, انہوں نے کہا کہ ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس کے تعلق سے کچھ سنا. میں نے کہا جی ضرور, بالکل. ہیلنگ کا کام تو خداوند ازل سے کرتا آیا اور کرتا رہے گا. آمین. لیکن کچھ ریلیشنوں کو اسٹرانگ کریے نا.
کچھ کوشش کرتے ہیں کہ تعلق بحال ہو، مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو. میں نے مری میں ایک کیمپ کیا، تقریباً میں کراچی سے 85 لوگ لے کر گیا، جس میں ینگسٹرز تھے، پاسٹرز تھے، ایلڈرز تھے، ڈیکنز تھے. پورے ایک ٹرین کی بوگی میں لے کر گیا، اور آل اوور پاکستان سے تقریباً کوئی 300 لوگ تھے ہم لوگ. اور میں وہاں سیکھ رہا تھا. خدا کے خادم دور سے آئے تھے، نیوزی لینڈ، نیو یارک سے، USA سے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات 4-5 دن میں مجھے اور تمام لوگوں کو سکھائی. انہوں نے کہا خدا کام کرتا ہے، وعدے کر کے بھولتا نہیں، خدا کا کلام آئینہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو وارث ہے اس وراثت میں اگر نہیں ہے تو کس بات کا وارث ہے؟ اگر فرزند ہے اور فرزندیت میں ہی نہیں ہے تو فرزند کیسا ہے؟ آپ کہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ کی وہ حکم عدولی کرے، آپ سے آپ کی وہ بات کو ہی نہ مانے، اس ریلیشن کو آنر رسپیکٹ ہی نہ کرے، تو کیسا فرزند ہے؟ کیسے آپ ڈسٹرب ہوں گے؟ کیسی آپ کو دکھ ہوگا، دل شکنی ہوگی؟ میں صرف رکا ہوا ہوں، تم خدا ہو نہ اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. میں صرف یہیں پہ ٹھہرا ہوا ہوں. میں بھی نہ بانج کی برکت دے رہا ہوں، نہ وہ سنا رہا ہوں، نہ ملک کی برکت ہے. میں تو بھی یہی ٹھہرا ہوا ہوں کہ ہمارا ریلیشن کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، ہمارا تعلق خداوند سے کتنا مضبوط ہے. جب آپ کا اور میرا اور ہمارے جو اندر خدا کا پاک روح ہے یہ مطمئن ہوگا، ارے اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ اس کا روح مجھ پر ہے، آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے ہمیشہ. آپ کے پاس شیورٹی ہوگی کہ میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں، اور وہ میرے اندر ہے. اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی وفاداری آپ پہ رس بچ جائے گی. پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے شفا دے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو تو ہو نیند ہی میں دے دیتا ہے. محبوب بننے کے لیے آپ کو تقدو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، آپ کو وقت دینے کی، آپ کو تعلق کو بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو محبوب کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اس محبوب کے ساتھ اس محبت، اس عشق میں اسٹرانگ ہو جائیں گے، اس کا دل کرے گا آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے. سب سے بڑھ کر اس نے ایک زبردست کام کیا ہے. بائبل کا دل، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. That's it. No need more. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے مجھے. جب بیٹا ہی دے دیا ہے تو باقی چیزیں پیسہ کیوں نہ ملیں گی؟ ہاں جی، جب فرزند ہیں، جب بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں. ارے وہ مجبور آج کہہ رہا ہے کہ تم خدا اپنے خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اور تمہاری عبادت معقول ہو، خدا کو پسندیدہ ہو، خدا کی نظر ہو، خدا اسے قبول و منظور کرے، خدا کی حضوری میں وہ کہیں یہاں پر رک نہ جائے بلکہ آسمان تک آپ کی آوازیں للکارتی ہوئی جائے. آمین. اپنے خدا کی کیا کرنا جی؟ اگلی بات، پھر وہ وعدہ کر رہا ہے اور وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا جی؟ اور میں تیرے بیچ سے کیا کروں گا؟ پہلا تانوں سیر کر رہا ہوں. اچھا، بہت زیادہ سیر ہو جاتے ہیں تو بیمار بھی پہنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، ٹھیک ہے جی، بیماریاں جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں.
وہ کہہ رہا ہے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا جی؟ تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے, اگوں بھی صحت کا خیال رکھا گا. اس لیے میں بزرگوں نے کیا صرف تسی بولو کہ تاڑی عمر خدا دراز کرے گا. آمین. یہاں پر بچے بڑے بزرگ ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی 50 کا ہے, 60 کا ہے, 70 کا ہے. ہر عمر کے لوگ خدا کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے. وہ کہہ رہے روٹی اور کس پہ دے گا برکت؟ کس پر دے گا برکت؟ اور تیرے بیچ سے کیا کرے گا دور؟ تیرے بیچ میں جو بیماری ہے اس کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا. ایک واقعہ بھائی صاحب دوپہر میں پڑھ رہا ہوں. میں پوری دوپہر اپنی سسٹر کے روم میں تھا اور میں خدا ان کی حضوری میں بیٹھا ہوا اور ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا. خدا ان ایک جگہ سے گزر رہے اور ایک شخص کو پتا چلا ہے کہ یہاں پر سے یسوع مسیح گزر رہے ہیں. بھائی صاحب اس نے چلا کر کہا ہے ابن داؤد مجھ پر کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا میں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کر؟ ہاں جی, ہم پاسٹر صاحب کو کہتے ہیں پیسہ پلیز پرے فار می, آئی ایم ناٹ ویل ٹوڈے, I am in sickness, weakness, I am in financial problems. But کیا خدا نے آپ کو وہ جو منہ دیا ہے اس نے کہا تو اپنا منہ کھول. میں دیکھو کنا کھول لیا کہ منہ پڑتا ہے تو تسی کھولو گے. آمین. وہ کہہ رہے ہیں اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اور چلایا ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کو بھی لوگ کہیں اور چپ کر تو کی ہاللیلویا کے نعرے لائی رہا, چپ کر پیچھے بیٹھ. آپ نے اس کی بات سے ڈی ٹریک نہیں ہونا, آپ نے اپنی خدمت سے پیچھے نہیں جانا, آپ نے اور چلا کر پرستش کرنی ہے. داؤد گا رہا ہے, ناچ رہا ہے, پرستش کر رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم شادیوں میں بہت ڈانس کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, نکاح پڑھتا ہوں, شادیاں دیکھتا ہوں, بہت کچھ دیکھتا ہوں لوگوں کا. لیکن خدا نے کہا رہا کر نہ ساڈے ہونٹ کھولتے ہیں نہ ساڈے دستار ساز. ارے وہ بندہ کہہ رہا ہے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, اور اس نے رحم کیا. سم ٹائم عزیزوں ہماری دعائیں, التجائیں ان فضاؤں ہواؤں میں ابلیس روک لیتا ہے. جب ایک چیز آپ کنٹینیوسلی کرتے چلے جاتے ہیں, اے ابن داؤد ہم پر رحم کر, بولتے جائیں, میرے حالاتوں کو بدل دیں, مذبح پر بیٹھ جائیں. موسیٰ کی طرح خدا نے اسے کہا مذبح کی آپ جلدی رہے, آپ اپنے مذبحوں کو لگانا شروع کر دیں. پھر دیکھیں رحم ہو جائے گا آپ پر, ترس کر دے گا آپ کی زندگیوں پر, آپ کے اندر آپ کے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا. ہر طرح کے ابلیس نے جو آپ کو جھگڑا ہوا ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. لکھا ہے تڑکے تینوں میں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا, تڑکے تینوں میں ڈھونڈا, میں تینوں لبا, میں تیرا طالب ہو جاواں, میں تیرے قدموں چ بہ جاواں. ایسا عشق کرے خداوند سے. سر سیمون حسرت کہتے ہیں, آپ کو ایسا نام سنا ہوگا بشپ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ محبت کہتی ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے. ارے یسوع نے تو محبت کی ہے, کیا انسان بھی اس سے ویسے محبت کر رہا ہے؟ اسی دنیا دی محبتاں چ پاگل ہو گئے, پیکج کراؤ گل کرنی. ایسا آئی گاٹ انگیج on 29 جون, 29 جون کو میں انگیج ہوا, لیکن ٹائم اتنا ہی دیتا ہوں جتنا میرا خدا مجھے الاؤ کرتا ہے. میں زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا, زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اپنے خدا اور اس کے کلام کے ساتھ. ایسا عشق, ایسی محبت خداوند کو پسند ہے. میں کبھی بھی خداوند سے پیسہ نہیں مانگتا, میں کبھی نہیں کہتا مجھے گاڑی دی, میری فکروں کو تم لے لے. میں کہتا ہوں خداوند, اور تینوں نہیں پتا, تیرا خادم سب کچھ تو کرے. ایسا ٹرسٹ کرتا ہوں اس پہ, ایسا تقیہ کرتا ہوں, ریلائی کرتا ہوں. میں اپنی دعا میں یہ چیزیں نہیں بولتا کہ میری ماں کو شفا دے دی,
میرے حالاتوں کو بدل دے. میں یہ کہتا ہوں خداوند اگر تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں تو تیروں کے سارے پتہ ہیں. جس کے گھر میں پرائم منسٹر بیٹھا ہو اور لبے کا جاب ہے وہ سی وی لے کے جائے گا ادھر ادھر. ہاں جی, کہ جنہیں گھر یسوع مسیح موجود ہے انہوں پھر بچن کی ضرورت نہیں ہے. جنہیں اندر یسوع مسیح موجود ہے انہوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. زکئی نام ایک شخص ویسا بڑی زبردست, میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک مطلب میں مثال دیتا ہوں. اس کلام کو ہمیشہ سناتا رہتا ہوں. میں اسلام آباد میں تھا, وہاں پر میں نے اس کو سنایا, کلام کو شیئر کیا, لوگوں نے بڑی برکت پائی. جب کسی پر کوئی چیز ریویل ہوتی ہے, مکاشفہ کھلتا ہے, زکئی پر مکاشفہ کھلا. اس نے دیکھا, سنا, سمجھا کہ کوئی یسوع ناصری ہے جو موت سے کھاتا ہے. میں بھی انہوں دیکھا, لیکن چھوٹے کانتا سے بیچ کے بعد اور تڑپ میں کو درخت پہ چڑھ گیا. یسوع گزرن دیا. جب یسوع نے کسی کو ملنا ہوئے نا تو دو طرفہ کام ہوتا ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتا. تسی خیال رکھو, تسی سوچ رکھو کہ آج یسوع میں تیروں مل کے جانا ہے, یسوع آ جائے گا. آمین. زکئی نے سوچ رکھا تھا کہ آج دیکھوں گا, ملوں گا, بات تو ضرور کروں گا. آپ امیجن کریں اس کی طرف کو. یسوع نے نظر کی ہے, زکئی نیچے اتر, مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے. زیادہ گلا نہیں کی دیا. یسوع مسیح نے اس کے گھر میں قدم رکھا ہے. اس نے اقرار کیا ہے, جن غریبوں کا لیا ہے ان کو دے دوں گا, لوٹا دوں گا. جن کا میں نے ناحق لیا ہے چوکنا واپس کر دوں گا. یسوع نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے. آج اس گھر میں چلتا ہے. آپ دیکھیں, میں یہ سارے کلام کو سنانے کا مقصد ایک ہی ہے. آپ کی جو ویلیو ہے نا چڑیوں چوپاؤں سے بہت زیادہ ہے. ہم اپنی ویلیو کو کیڑی سے بھی نیچے لے جاتے ہیں. ایک آنٹ ہوتی ہے, کیڑی ہوتی ہے, اس سے بھی نیچے لے جاتے ہیں. لیکن ایسا ہر کسی نہیں. خداوند امیر, غریب, لاچار, بیمار, بے بس, نا امید, ہر فرد و بشر سے پیار کرتا ہے. ہر اس شخص سے پیار کرتا ہے جو خدا سے دور بھی ہے. خدا ویٹ کرتا رہتا ہے, ویٹ کرتا ہے, ہمیشہ ویٹ کرتا ہے. خداوند کبھی روح پوش نہیں ہوتا. میں نے شروع میں کہا تھا ہم بے وفا ہو جائے تو ہو جائے, وہ وفادار خدا ہے. ارے وہ کہہ رہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. روٹی کھانی تے برکت, پھر اس کے بعد جڑا بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ڈیزیز, دل کی بیماریاں, انہوں نے وچوں میں کاٹ کے تم کرانا. آمین, آمین. تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا. ارے میں نے اپنے ہاتھوں سے, اپنے نٹھوں سے زندگی کا دم پھونکا ہے. اے بیماریاں کتوں آ گیا؟ اے بیماریاں اندیاں نے جدو اسی یسوع تو دور ہو جانے. جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر اپنی راہ کو چناؤ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, لیکن اس کی انتہا میں موت ہے. میری بہن, میرے بھائی, لیکن خدا کا راستہ اگر آپ اپنائیں. میں ایک بات سیکھ رہا تھا, ایک اسکالر کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جو شخص خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ دنیا کے آگے جھکتا ہے. جی, جڑا شخص خدا دے کے نہیں نہ جھکتا وہ دنیا دے کے جھکتا ہے. جڑا شخص مذہبیاں دے جھکتا ہے خدا کسی تک کے جھکا نہیں دیتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یاد رکھیں, مذہبہ پہ آنا شروع کر دے, مذہبے لگانا شروع کر دے, اپنی محبت میں پیوست ہو جائے. کلام مقدس میں لکھا ہے, یوحنا کی انجیل کا اس کے 15ویں باب کی چند آیات میں لکھا ہے کہ ڈھالی اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم کیا ہو؟ ارے ڈالی کدی کاٹ کے کدی ادھر, کدی ادھر, کدی ادھر, اینڈ میں اس کو صرف جلانے کے قابل ہی سمجھا جاتا ہے.
یا پاؤں میں روندنے کے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن جب ڈالی یسوع مسیح کے اندر لگی ہوگی، پھل بھی آئے گا. زندگی بے پھل نہیں رہے گی. ارے آپ کے سائے تلے لوگ سکونت کریں گے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. ایسا نکالے جلدی سے زبور پہلا، سام چیپٹر 1 نکالیے جلدی سے نکالیے. سام زبور پہلا 3 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا جلدی سے. پاسٹر عاشق نے مجھے کہا تھا 30 منٹ، سوری بھائی. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں. تسی نہیں مرجھاؤ گے. ہاں جی، تسی نہیں. سفیدی آ گئی ہے لیکن تسی جوان ہو. ہاللیلویا. ایک آئل آتا ہے جب میں اپنے گھر کی گروسری کرتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایکٹیو یور ہارٹ. کولیسٹرول نہیں ہے اس کے اندر. ہاں، میں اپنے گھر کی گروسری خود کرتا ہوں ماما کے ساتھ، تو اس پہ بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا ہوتا ہے ایکٹیو یور ہارٹ. بیماریوں سے دور، کولیسٹرول سے دور اور تمام چیزوں سے یہ بنا ہوا. ٹھیک ہے جی. تیتھے لکھے بلکہ وہ خدا کی شکل میں اس کی خود خوشنودی ہے اور شریر پر دن اور رات دھیان رہتا ہے. آپ وہ درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پار لگائے گئے. آمین. اور جب لگائے گئے ہیں تو وقت کا انتظار بھی کریں. اگر دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، اٹس اوکے، جسٹ ویٹ فار اٹ. انتظار کریں، جواب آئے گا. آپ کے پاس خدا کا خادم موجود ہے. ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب میں دعا کر رہی ہوں، جواب نہیں آ رہا، آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں. خدا آسمان کھولے. چند دنوں میں کیا چند منٹوں میں خدا کام کرنا شروع کر دے گا. ہاللیلویا. یہ اس ایریے کا نام رضاق آباد ہے. ہاں جی آمین. اس ایریے میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا آپ کی اور میری اور ان خاتموں کی دعاؤں کی وسیلہ سے. دیوارہ کھولنیاں بیٹھن گیا تھا، اینا کو راشی ہو جانے تھے جدو اتنے مذہبی آگے چلنا شروع ہو جائے گی. تیرے یہاں پر مردے زندہ ہوں گے، لنگڑے چلیں گے، آزاد ہوں گے. ارے اندھے دیکھنے شروع کر دیں گے. یہ میں بڑے ایمان اور بڑے دستور سے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ خدا کا روح ہر جگہ پہ آتا عزیزو. وہ وہی آتا ہے جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں. جہاں پر خدا کے خادم شب روز اس کی خدمت اور اس کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرتے ہیں. آئیے خدا کے خادموں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں. آئیے خدا کے خادموں کو یہ مت کہیں میرے لیے دعا کریں. آئیے یہ کہیں آئیے مل کر دعا کریں. آئیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آئیے اپنی بڑھوتی ترقی کے لیے دعا کریں. آئیے آج اپنے خداوند کی عبادت کرنا ٹھیک طریقے سے شروع کر دیں. آمین. پھر میرے کو بیماریاں، میں ان بیماریوں کو کچھ نہیں سمجھتا. میں لاسٹ ایک بیٹے پہ دعا کر رہا. میرے نیبرز میں ایک گھر چھوڑ کے رات کے 4 بجے میرا گیٹ ناک ہوا. تو ایسا دعا کریں. میں کہا جی پلیز. میں نے کہا آپ جائیں فون پہ میری دعا، فون پہ میں دعا کرتا ہوں. انہوں نے فون پہ دعا کرائی. بچہ کنٹینیوسلی پتہ نہیں کیا تھا، روتا ہی جا رہا ہے. نہ فیڈ کر رہا ہے نہ کچھ اور، روتا ہی جا رہا ہے. دعا کی شفا پا کے آزاد ہو گیا. نیکسٹ ڈے میں دیکھ رہا ہوں وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں. میرے بھائی صاحب پلیز کیا اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. میں نے کہا جی پلیز. میں چل پڑا اور انہوں نے مجھے گاڑی میں آگے بٹھا دیا. تھوڑا سا فاصلہ تھا، کوئی 10 منٹ کا ہاسپٹل کا. میں خداوند سے باتیں کرنا شروع کر دی. میں کہا خداوند میں راتی دعا کی تھی، شفا مل گئی ہے، اے کدھر دی شفا سی. ارے بچہ بے گناہ ہے، نہ کوئی نے گناہ کیا، نہ کوئی مسئلہ ہے. اے مسئلہ کی ہے. میں خداوند سے باتیں کرتا ہوا تھا. میں خداوند مسئلہ کیا ہے؟ میری دعاؤں میں شاید کہ میرے اندر کوئی ویکنس ہے تو مجھے بتا، میرے اندر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا. خدا نے کرنا نہ تیرے اندر مسئلہ ہے نہ کسی بچے کے اندر مسئلہ ہے. انہیں جان دے ہاسپٹل. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے راستے میں ان کے لیے دعا کی، اس بیٹے کے لیے. چپ ہو گیا. اندر گیا، انہوں نے نمبر دیا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے کہا تھا لے کے کیوں آئے ہوئے، مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ رو رہا ہے. انہوں نے کہا اس کے ٹیسٹ کلیئر ہے، نہ بخار ہے نہ بیماری ہے. اس کی ماں اچھلتی کودتی ہوئی پیسہ باہر آئی اور آج تک وہ بچہ ٹھیک طریقے سے فیڈ کر رہا ہے اور شفا مل گئی اس کو اور رہائی مل گئی. اور آج بھی وہ خدا کے حضور
चल रहे हैं। आमीन। बात से फिर किस लिए सुनिएगा, जब मेरा और खुदा का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होगा ना, खुदा करीब होकर सुनता है। उसने कहा मैं तेरी शान रब से भी ज्यादा तेरे करीब हूं। अरे तुम हानूस कह भी न चुकोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। आमीन। खुदा दूर से जांच लेता है आपके और मेरे और पादरी साहिबान के ख्यालों को कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। लेकिन बेस मैं आपको बता दूं कि हमारी बेस है कि हमारा ताल्लुक खुदावन से कैसा है। तुम अपने खुदावन की इबादत करना, तेरे भीड़ से बीमारी दूर करूंगा, तेरे अस्तवाज को ठीक करूंगा, तेरे बच्चों की बेरा रवि को दूर कर दूंगा, तेरे क्राइसिस को दूर कर दूंगा, तुझे असर नो फिर से बहाल कर दूंगा। अरे तू कांटों की तरह सोर पाएगा, ना थकेगा, ना मान पड़ेगा, ना कमजोर पड़ेगा, बल्कि तू जोरावर होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अपने कर्मों पे खड़े हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। तारीफ हो। हालेलुया। ओ सिकारा बरा 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 बरा। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। आइए जितने लोग शिफा के घर से इस जगह पर मौजूद हैं, अगर शिफा पाना चाहते हैं, अगर कलाम मुकद्दस का मुकाशफा आपके अंदर उतरा तो हाथों को बुलंद कीजिए। शाफी मौजूद है। आज आप यीशु के नाम से शिफा पा जाएंगे। मैं ईमान से आज आपको कहता हूं, आंखों को बंद करें। अगर किसी के बिहाफ में खड़े होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारियां जाएं, तो सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह को अलाउ करना पड़ेगा कि वो आए और आपकी जिंदगी में गहरा